سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بے حد مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب بندہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ تعلق عرض کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج کے 1 سال بعد جو بچہ پیدا ہوگا، آج اس بچے کا کوئی نام نشان ہے دنیا میں؟ پتہ ہے کوئی چیز نہیں۔ ہم بھی اسی طرح تھے، اس گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر وجود کی روشنی بخشنے والا، اتنا ہنسی ہمیں بنانے والا، اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہمارے پیدا کرنے میں، اسی طرح اللہ کی عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ ایون کہ انبیاء کرام مخلوق میں سے کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور نے عقیدہ توحید نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا حضور نے عقیدہ توحید کو اتنا واضح اور نکھار کر بیان کیا اور اس انداز تک پایہ تکمیل کو پہنچایا کہ سجدہ تعظیمی میں بھی شائبہ احترام تعظیم تھا، جس کی وجہ سے عبادت کا شائبہ ہو سکتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا، حتیٰ کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر قوموں میں جاتے ہیں تو قومیں اپنے سرداروں کو سجدہ کرتی ہیں، اور آقا آپ سے بڑا باکمال انسان کون ہوگا، ہمیں اجازت ہو تو ہم سجدہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اللہ کے بغیر کسی کے لیے اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سن لو اللہ کے بغیر کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی بھی امت مصطفیٰ میں حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے جتنے ارکان ہیں ان کو صرف اللہ سے خاص رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھیں عبادت کب عبادت بنتی ہے؟ جب کسی کو ایک تو مستقل بذات مانے کہ وہ خود ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ صرف اللہ میں ہے، اللہ مستقل بذات ہے، باقی سب کچھ بنایا گیا۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ وہ مستحق عبادت ہو، عبادت کے لائق ہو۔ یہ دو باتیں، ایک کسی میں الوہیت مانی جائے کہ وہ الہ ہے، الہ الوہیت کیسے مستحکم ہے؟ جیسا کہ آتا ہے تفصیلات میں ہے کہ الہ اور معبود وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کے تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کے عطا کردہ نہیں ہیں۔ وہ زندہ ہے تو خود ہے، قیوم ہے تو خود ہے، سمیع ہے تو خود ہے، بصیر ہے تو خود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے دکھانے سے، وہ خود دیکھنے والا ہے، دوسروں کو دیکھنے کی طاقت دینے والا ہے، اسے کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے۔ لہذا پہلے بھی دروس میں ہم بتاتے ہیں کہ کسی شخصیت کو سجدہ کرنا یا قبر کو سجدہ کرنا یا کسی بھی معظم جگہ پر جھکنا اتنا جو کہ سجدے کے قریب ہو جائے، یہ شریعت محمدیہ میں منع کیا گیا ہے اور سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی ایسا موقع آئے کہ کوئی آدمی جہالت کا اظہار کر رہا ہو، آپ انہیں سمجھائیں کہ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی بارگاہ میں اپنا دامن طلب پھیلاتے ہیں، تو ہی ہمارا معین ہے، مدد فرمانے والا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، جس طرح عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف اللہ کریم سے ہی مانگنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں ایک بات ہمارے ذہن میں کھٹکتی ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں مدد تو لوگوں سے لیتے ہیں، دنیاوی امور میں بھی ہم لوگوں سے مدد لیتے ہیں۔ مثلا گرنے لگیں تو ہم کہتے ہیں جی مجھے سہارا دیں، تو مدد لیتے ہیں۔ بہت سے کاموں میں ہم مدد لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کو فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ بلقیس کے آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے دربار میں کون لائے گا؟ آپ نے درباریوں میں سے کہا۔ اب یہ پہلی مدد جو ہے اس کا تعلق ظاہری اسباب سے ہے۔ گرنے کے لیے گر رہے ہیں آپ، کسی کا سہارا لے لے، دنیاوی طور پر آپ لوگوں سے مدد لیتے ہیں تو یہ دنیاوی طور پر ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف اس میں بنتا ہے کہ جی جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں ان میں غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جو یہ فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں لائے، اس کا تعلق اسباب کے تحت نہیں ہے۔ پھر لانے والا کتنی جلدی لایا، عرض کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بند کریں، کھولیں گے تو تخت موجود ہوگا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تخت اٹھا کر لا سکتے ہیں۔